اشفاق صاحب چھوٹے سے تھے 15 سال سے، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو سدائی صاحب کے بیٹے تھے، سدائی صاحب ان کے روحانی باپ تھے، اور اس طرح کا پیار کہ 15 سال انہوں نے سدائی صاحب کا، ہم ہر تیسرے چوتھے دن دیکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان سے علم حاصل کرتے تھے، آتے تھے، اور انہوں نے بہت سیکھا. اور یہ کتاب ایسی نہیں آ گئی، جن کی 15 سال کی کاوش ہے. اس کے پیچھے جو کچھ کتاب میں موجود ہے ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں سے بالکل چھپی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ چیز عیاں کی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب نعرہ لگایا گیا نا 1944 میں، تو اس نے اپنی منزل تو حاصل کر لی، لیکن صاحب نعرہ اور یہ نعرہ بھٹکتا رہا بڑی دیر اپنی منزل کی تلاش میں، اور وہ منزل اس کو کہاں ملی؟ وہ آ کے وہ منزل اشفاق صاحب نے اس کتاب کی صورت میں یہ ان کو دلائی. میں بہت مشکور ہوں اشفاق صاحب کا. اور جب سدائی صاحب 44 میں میرے کالج کے طالب علم تھے، جب یہ نعرہ دیا گیا تو جو حالات، جیسے محترمہ کی جو اسٹیج سیکرٹری صاحب آئے، انہوں نے ایک بند پیش کیا تھا جو کہ دل کو چھو لینے والا ہے. اس کی اجازت سے میں دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سارا ہسٹری ہے کہ جو مسلمانوں پہ بیت رہی تھی، کیسے بنا، کیسے نہیں بنا، کہ کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا، کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا، کتنے ماتھے جلے پھر یہ جھومر بنا، کتنے اشکوں کی بنیاد پر گھر بنا. ہے یہ گھر میری جان، میرا تن، میرا من، میرا سندر سنہرا سجیلا وطن، میرا ہنستا مہکتا نکھرتا چمن، اور میری مٹی یہیں، میرا سونا یہیں، میری مٹی یہیں، میرا سونا یہیں، مجھ کو جو کچھ بھی ہونا ہے ہونا یہیں، میں کروں گا یہیں اپنی تکمیل فن، میرا سندر سنہرا سجیلا وطن، میرا ہنستا مہکتا نکھرتا چمن. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور پروفیسر اشفاق صاحب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں ہے میرے پاس. He is a great person. Thank you very much.